نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله. بزرگان محترم، عرصوں کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ سے محبت کے سلسلے میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے سلسلے میں عرض کیا گیا تھا. بتایا گیا تھا کہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمان کے لیے انتہائی لازم ہے. بغیر اس کے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر اللہ سے محبت نہ ہو تو پھر ایمان کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو پھر ایمان کا خلاصہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے سب سے اہم یہ ہے کہ دلوں کے اندر اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پائی جائے، اور پھر یہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں پر غالب ہونی چاہیے. ماں باپ کی محبت پر، اپنی ذات کی محبت پر، بیوی بچوں کی محبت پر، مال دولت کی محبت پر، عہدے اور منصبوں کی محبت پر، تمام قسم کی محبتوں پر اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہونی چاہیے. نہیں ہے تو اگرچہ ایمان رہے گا لیکن بہت ناقص رہے گا. اور اگر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت غالب ہو، یہ اللہ کو مطلوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے. وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اپنے والدین سے زیادہ محبوب اور اپنے آل و اولاد سے زیادہ محبوب اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے کہا کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ میرے سے محبت ہونی چاہیے. ایک بار حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بات کچھ محبت خداوندی کی اور محبت رسول اللہ کی چل پڑی. تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے دل میں آپ کی محبت تمام چیزوں کی محبت سے غالب ہے. میرے ماں باپ سے زیادہ میں آپ کو چاہتا ہوں، میرے بچوں سے زیادہ میں آپ کو چاہتا ہوں، میری بیویوں سے زیادہ میں آپ کو چاہتا ہوں، مال دولت سے زیادہ میں آپ کو چاہتا ہوں، لیکن میری ذات سے زیادہ آپ کی محبت میرے اندر نہیں معلوم ہوتی. سب چیزوں کی محبت پر آپ کی محبت غالب، لیکن خود میری ذات کی محبت آپ کی محبت پر غالب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، جب تک تمہاری ذات سے زیادہ میرے سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. اگر ایمان کا کمال چاہتے ہو تو پھر اپنی ذات سے بھی زیادہ میرے سے محبت ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت غور کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو میری ذات سے بھی زیادہ چاہتا ہوں. تب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب تمہاری محبت ٹھیک ہوئی، اب تمہارا ایمان کامل ہوا. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے اندر آپ کی محبت میری ذات سے زیادہ نہیں ہے. جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ تمہارا ایمان کامل نہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں میرے اندر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ کی محبت میری ذات سے بھی زیادہ غالب ہے.
تو اتنا جلدی یہ چینجز کیسا آ گئے؟ اس کا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ صحبت نبوی کا اثر ہے. جب صحبت ملتی ہے نبی کی تو ظاہر ہے کہ بے ایمان جب ایمان والا ہو سکتا ہے تو ناقص ایمان والا کامل ایمان والا ہو جائے، اس کے اندر کون سے تعجب کی بات ہے؟ اور بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ اصل یہ ہے کہ حضرت عمر کو غلط فہمی ہو گئی تھی. پہلے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ شاید میں اپنے آپ سے زیادہ حضور کو نہیں چاہتا ہوں، لیکن جب اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، جب تک میری ذات تمہارے نزدیک تمہاری ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. تو حضرت عمر نے غور کیا، غور کرنے سے ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی، میرے اندر تو اللہ کے نبی کی محبت، آپ میرے اندر میری ذات سے زیادہ آپ کی محبت موجود ہے. تو ان کو غلط فہمی تھی کہ میرے اندر نہیں ہے. جیسے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ میرے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے، حالانکہ ہوتی ہے. بعض وقت آدمی سوچتا ہے کہ میرے دل کے اندر میری ذات کی محبت، یا یہ کہ اللہ کے رسول، میرے جو ہے والدین کی محبت حضور کی محبت سے بھی زیادہ ہے، غالب ہے، لیکن ایسا محسوس کرتا ہے. لیکن کبھی یہ غلط فہمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. جب کوئی معاملہ آتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے دل کے اندر اللہ کی محبت زیادہ ہے، رسول اللہ کی محبت زیادہ ہے، یا کسی اور کی محبت زیادہ ہے. یہ وقت آنے پر بتاتا ہے. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک آدمی گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ حضرت، میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میرے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی نہیں ہے جتنی محبت کے میرے والدین سے ہے، یا میرے بچوں سے ہے، اور کسی چیز سے ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. انہوں نے کہا اچھا ایسا محسوس ہوتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ باتیں کرنی شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ کے اوصاف بتائے، آپ کے کمالات بتائے، آپ کی سیرت کے مختلف پہلو بتائے. بتاتے 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 1 گھنٹہ گزر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتا رہے تھے، آپ کے اوصاف کو بتا رہے تھے، آپ کے کمالات کو بتاتے جا رہے تھے. بہت دیر کے بعد اچانک کہنے لگے ارے یہ چھوڑیے، ذرا بتاؤ کہ آپ کے والد کا کیا حال ہے، ان کے کیا کارنامے ہیں، ذرا بتاؤ. اتنا بولتے ہی وہ آدمی بھڑک گیا. اس نے کہا حضرت عجیب بات ہے، آپ اللہ کے رسول کی بات چھوڑ کر میرے باپ کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت اتنی ہی نہیں ہے جتنی کہ باپ کی ہے، تو اب یہ کیوں ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم کو محسوس ہو رہا تھا ایسا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. تمہارے دل کے اندر تو واقعی اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت تمہارے باپ سے زیادہ ہے، تمہاری ماں سے زیادہ ہے، تمہارے بچوں سے زیادہ ہے. تو بہرحال حضرت عمر کے اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے سب سے زیادہ رکھے. اور جب محبت آ جاتی ہے ایسی تو پھر آدمی ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے. محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے زبانی دعویٰ اور ایک ہوتی ہے حقیقت. زبانی دعویٰ معتبر نہیں، بلکہ اس کے لیے دلیل چاہیے. اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے رسول کی محبت موجود ہے تو پھر سب سے پہلا اس کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. اگر اطاعت نہ ہو، نمازوں کو کہا جائے نماز نہیں پڑھتا، حلال و حرام کی تمیز کو کہا جائے تو وہ نہیں کرتا، اچھا کام کرنے کی تلقین کی جائے تو اس کی طرف نہیں آتا، گناہ سے بچنے کا حکم دیا جاتا ہے تو گناہ سے نہیں بچتا. تو بھائی یہ آدمی محبت خدابندی کے دعوے میں جھوٹا ہے، رسول اللہ کی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے لوگوں سے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، تم کہتے ہو ہم اللہ کو چاہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، فرمایا فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میں جو بولتا ہوں اس کے مطابق زندگی گزارو، اچھے اور برے کا فرق کرو، اچھے کام کرو، برے کاموں سے بچو، جو میرا پیغام ہے، جو میری دعوت ہے، جو میری تعلیمات ہیں، جو میری تلقینات ہیں، جو میرے پیغامات ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ فاتبعونی، اگر تم نے میری اطاعت کی اور میری فرمانبرداری کی، یحببکم اللہ، تو اللہ خود تم کو چاہنا شروع کر ڈالے۔ تو یہ اصول ہے کہ اگر کسی کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے تو وہ کرتا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تمام چیزوں کے اندر، جیسے کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئی، معاشرت میں ہو، اخلاق میں ہو، معاملات میں ہو، کسی بھی سلسلے میں ہو، اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ آدمی جسے اللہ کی محبت ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت ہے تو ہر چیز اس کے لیے قربان کرنے تیار ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں بھی ہوا، بعد کے زمانوں میں بھی ہوا کہ جو اللہ کے بندے اللہ کو چاہنے والے ہوئے، انہوں نے ہر چیز اللہ کے لیے لٹا دی، جان مانگی تو جان دے دی، مال مانگا تو مال دے دیا، عزت تو آبرو مانگی تو عزت تو آبرو دے دی، چیز مانگی تو چیزوں کو قربان کر دیا، وقت مانگا تو وقت کی قربانی دے دی۔ غرض یہ کہ جو اللہ نے مانگا، رسول اللہ نے مانگا، وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جب اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت سچے طور پر دل میں ہوتی۔ آپ کو تو معلوم ہے یہ واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، اس سے پہلے بھی تذکرہ آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ جب فرعون کے پاس وہ پیغام خداوندی کو لے کر گئے تو اس نے کہا تم تو مجھے جادوگر معلوم ہوتے ہو، تم اپنے جادو کے کرتب سے یہاں کی حکومت کو ہڑپنا چاہتے ہو، ہم کو یہاں سے نکال دینا چاہتے ہو۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جادوگروں کو لاتے ہیں، تمہارا مقابلہ کراتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 70,000 جادوگروں کو بلایا فرعون، اور ایک بہت بڑے میدان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں کا مقابلہ کرایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے، جادوگر بھی حاضر ہوئے، جادوگر 70,000 کی تعداد میں تھے، اور ادھر صرف ایک تنے تنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ دینے کے لیے حضرت ہارون ان کے بھائی موجود تھے، فرعون بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب جادوگر آئے تو جادوگروں کو بتایا فرعون نے کہ تم اگر غالب آ گئے، موسیٰ کو تم نے ہرا دیا تو پھر ہم تم کو مالا مال کر دیں گے۔ اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، پہلے آپ اپنا تماشا دکھائیں گے یا ہم پہلے دکھائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم ہی دکھاؤ۔ اب انہوں نے منتر پڑھ کر جادو کا کچھ رسیاں جو لائے ہوئے تھے ان رسیوں کو چھوڑا میدان میں، تو سارے کے سارے ایسے نظر آ رہے تھے جیسے کہ سانپ ہو گئے، پورے میدان میں یہاں سے وہاں تک سانپ ہی سانپ نظر آ رہے تھے۔ سارے لوگ دیکھ رہے تھے حیرانی کے ساتھ کہ جادوگروں نے کیا عجیب کرتب دکھایا ہے کہ پورے میدان کے اندر صرف سانپ ہی سانپ نظر آ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ، اب آپ اپنی لاٹھی ڈالو۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی، وہ لاٹھی ایک بہت بڑا اژدھا ہو گیا، اور اس ایک اژدھے نے جتنے وہاں پر سانپ نظر آ رہے تھے ان کو ایک لقمہ بنا لیا۔
سب کے سب کو ایک لقمہ بنا لیا، ان کا جادو فیل ہو گیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا ہے کوئی جادو نہیں، اسے کہ وہ جادوگر جانتے تھے جادو کیا ہے، جادو کہاں تک چلتا ہے، جادو کے حدود کیا ہے، جادو کیسے ہوا کرتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو واقعی اللہ کے پیغمبر ہے جو اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پر ہم کو یہ دکھا رہے ہیں، تو قرآن کہتا ہے القی السحرۃ ساجدین، جتنے وہاں پر جادوگر تھے وہ سب کے سب سجدے میں پڑ گئے اللہ کے سامنے، اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ کے پیغمبر، ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، یہ کہہ کر سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ معاملہ بالکل الٹا ہو گیا، میں نے بلایا تھا جادوگروں کو، میں ان کو خلق و انعام دینا چاہ رہا تھا، ہم تو اس لیے ان کو بلائے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دیں، ہرا کے چلے جائیں، یہ تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا کہ سارے کے سارے 70,000 جادوگر موسیٰ پر ایمان لا رہے، موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اب تم جو ہے ایسا لگتا ہے کہ پہلے سے تمہاری کچھ ساز باز تھی، موسیٰ کے ساتھ تمہارا کچھ ساز باز چل رہا تھا، اور یہ موسیٰ تم سب کا بڑا استاد معلوم ہوتا ہے، تم اس کے شاگرد معلوم ہوتے ہو، تم سب کے سب مل جل کر یہاں پر یہ کھیل و تماشا دکھا رہے ہو۔ اب یاد رکھو کہ ایسی سزا دوں گا، ایسی سزا دوں گا کہ دنیا والے یاد رکھیں۔ اس نے کہا سولی پہ ٹنگاؤں گا تم لوگوں۔ جب اس نے یہ دھمکی دی، قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے جو جادوگر تھے اور اب مومن ہو چکے ہیں اور توبہ کر چکے ہیں، حضرت موسیٰ پر اور اللہ پروردگار پر ایمان اور یقین لا چکے ہیں، انہوں نے اس موقع پر اللہ کی محبت میں آ کر فرعون کو جواب دیا اور یوں کہا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ ارے فرعون تو جو چاہے کر لے، تو کر کیا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ جان لے لے گا، زیادہ سے زیادہ جان لے لے گا۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرا فیصلہ جو چلے گا وہ زیادہ سے زیادہ دنیاوی زندگی کے بارے میں چلے گا، ہماری جان لے لے گا۔ ہم یہ جان اللہ پر فدا کر دینا چاہتے ہیں، ہم کو اللہ کی محبت میں اپنی جان گوا دینا، اپنی جان کو قربان کر دینا، اس کے لیے ہم بالکل تیار ہیں۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ اب دیکھو اللہ کی محبت میں آئے جادوگر تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہی فرعون، اس کا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو انہی کے گھر میں پلے تھے، اس کے بعد بڑے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کارناموں کو دیکھ چکی تھی، بڑی متاثر تھی۔ پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبری کا عہدہ لے کر آئے اور آسیہ کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بنائے گئے، تو اس نے دل کے اندر ایمان قبول کر لیا۔ جب ایمان قبول کر لیا تو فرعون سے وہ نفرت کرتی تھی کہ فرعون کتنا ظالم ہے، کتنا بے حیا ہے، دلیل کی دلیل دی جا رہی ہے، سب کچھ اس کو دکھایا جا رہا ہے، معجزات کھلے طور پر اس کو دکھائے جا رہے ہیں، جھوٹے وعدے کرتا ہے، یہ دکھاؤ تو میں مان لوں گا، ایسا کر دو تو میں مان لوں گا، اس عذاب کو ہٹا دو تو میں مان لوں گا۔ جب عذاب ہٹ جاتا ہے تو پھر اسی بری روش پر قائم ہو جاتا ہے، اسی کافرانہ اداؤں پر قائم ہو جاتا ہے۔ تو آسیہ کے دل میں فرعون کی برائی آ گئی، نفرت آ گئی۔ چلتا رہا قصہ، اندر سے جو ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اللہ کی محبت چھپا نہیں کرتی۔ محبت ایسی چیز ہے اس کو کتنا بھی چھپانا چاہو تو ظاہر ہو جائے، کتنا بھی اسے اندر بند کر کے رکھو لیکن اس کو بند کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ان کو جب انہوں نے ایمان قبول کیا
تو ان کا آقا ان کو بڑی سزائیں دیتا تھا، سخت سخت سزائیں دیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تھا تو اللہ کے نبی حضرت بلال کو کہتے تھے، بلال چند دن تک صبر کر لینا اور دل میں اپنے ایمان کو چھپائے رکھنا، اپنے ایمان کو دل میں چھپائے رکھنا۔ لیکن ایمان چھپتا نہیں ہے، یہ محبت چھپا نہیں کرتی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو صبر ہی نہیں آتا، وہ کہتے تھے اللہ احد اللہ احد۔ اب اس کے اوپر ان کو کوڑے لگتے تھے، ان کی پٹائی کی جاتی تھی، گرم گرم ریت پر ان کو لٹایا جاتا تھا، گرم گرم چٹانوں پہ لٹا کے ان کو داغ دیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے اللہ احد اللہ احد۔ یہ محبت چھپا نہیں کرتی۔ تو آسیہ کے دل میں جو محبت تھی وہ بھی چھپ نہیں پائی، بسا اوقات چھلک چھلک پڑتی تھی، بات ہوتی تھی کچھ، وہاں سے اللہ کا نام نکل جاتا تھا، بات ہوتی تھی کچھ اور، وہاں سے وہ اللہ کے گیت گانے شروع کر دیتی تھی۔ فرعون نے جب دیکھا تو کہنے لگا تم موسیٰ کے خدا کو ماننے لگی ہو، میں تو خدا ہوں، میں انا ربکم الاعلی ہوں، میں سب سے بڑا تمہارا پروردگار اور خدا ہوں، مجھے چھوڑ کر کسی اور کو خدا مانتی ہو۔ پہلے تو اس نے دھمکی دی، انہوں نے کہا تم جو چاہے کر لو، لیکن میرے دل کے اندر اللہ کی محبت آ گئی اور میں سمجھ رہی ہوں کہ تم خدا نہیں ہو سکتے، خدا تو وہ ہوتا ہے جو تم کو بھی بنانے والا مجھ کو بھی بنانے والا ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو زمین کا آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو چاند سورج کو پیدا کر کے ان کو چلانے والا ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ اس طرح کی بات چیت ہوتی رہی اور پھر اس کے بعد آخر میں فرعون نے حکم دے دیا کہ آسیہ کو گھسیٹ کے لے جائیں اور دیوار کے اوپر ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ چنانچہ آئے اس کے خادم لوگ اور ان کو پکڑ کر سر کے بل کھینچ کے لے گئے اور لے جا کے ایک دیوار کے اوپر پہلے تو بیچ میں اتنی بڑی میخ ٹھوک دی، بیچ میں لگا دیا دیوار کو، پھر ہاتھوں پر میخ ٹھوک دی اور پھر پیروں پر میخ ٹھوک دی، اور جب تک وہ زندہ رہی اللہ 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 کہتی رہی اور اسی میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ ہے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی محبت والے، اللہ کی محبت میں آتے ہیں تو ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اللہ کی محبت میں ذرا نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے، ہم اللہ کی محبت میں ذرا سی کوئی تاخیر گوارا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے حلال و حرام کی تمیز گوارا نہیں کرتے، اللہ کی محبت میں اپنے نفس کو مٹانا نہیں چاہتے، اللہ کی محبت میں ہم کوئی نفس کے خلاف چیز برداشت نہیں کرتے، ہم نفسانیت پر چلنا چاہتے ہیں، خواہشات پر چلنا چاہتے ہیں، گناہوں پر رہنا چاہتے ہیں، بدکاریوں پر برقرار رہنا چاہتے ہیں، اور پھر بھی ہم کو محبت ہے کہ ہم اللہ والے ہیں اور ہم کا اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت والے تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے ہر چیز کی قربانی دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے نفسوں کی قربانی دو، یعنی نفس کے تقاضوں کو دباؤ۔ نفس کہتا ہے سو جاؤ، آپ کہیں نہیں اللہ بلا رہے مجھے جانا۔ نفس کہتا ہے یہ غلط چیز کھاؤ، آپ کہیں میرا خدا نہیں چاہتا اسے میں نہیں کھاتا۔ نفس اندر سے تقاضا کرتا ہے اس غلط بات کو دیکھو، آپ اپنے نفس سے کہے میں خدا کے لیے اپنی آنکھیں پھوڑ لینا گوارا کرتا ہوں، لیکن اس چیز کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا جو اللہ کو نہیں چاہیے۔ بھائیوں یہ ہوتی ہے محبت۔ ایک محبت والے کا عجیب قصہ یاد آ گیا جس کو مولانا روم نے لکھا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے عالم و فاضل گزرے، اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے مثنوی شریف، اشعار میں ہے، وہ منظوم کتاب۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ منظوم کتاب الہامی اشعار کا مجموعہ ہے، بس ان پر الہام ہوتا رہا اور اشعار کے اندر وہ لکھتے چلے گئے اپنے الہامات۔ بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا،
پیروں سے معذور تھا، پیسے بھی بالکل اس کے پاس نہیں تھے، فقیر تھا، مسکین تھا، لیکن بہت بڑا اللہ والا تھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے فقیر ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، کھانے کو نہیں ہوتا، پینے کو نہیں ہوتا، لیکن بھائی ان کے دل میں خدا کی محبت ہوتی ہے، ان کے دل کے اندر اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ یہ قصہ لکھا ہے بعض بزرگوں نے کہ ایک علاقے میں ایک آدمی رہتے تھے، بہت ساری بیماریاں تھیں، جذام کی بیماری اور مختلف قسم کی بیماریاں، فقر و فاقہ، چھوٹے سے جھونپڑے میں رہتے تھے۔ اسی علاقے میں ایک اور بزرگ رہتے تھے، انہوں نے اپنے کچھ اور متعلقین سے کہا کہ بھئی یہاں پر ایک اللہ والے رہتے ہیں، چلو ان کی زیارت کر کے آئے، سنا ہے کہ وہ کچھ بیمار ہیں، ان کی طبیعت اور مزاج پرسی کر کے آئے۔ تو 4-5 آدمی مل کر ان کی جھونپڑی میں گئے، جا کر ان سے ملاقات کی، سلام علیکم ہوا، خیر خیریت ہوئی۔ تو ان کی عجیب حالت تھی کہ پورا جسم بیماریوں سے ناقابل دید تھا، دیکھا نہیں جاتا تھا، جگہ جگہ سے گوشت کے لوٹے جھڑتے، جذام کی بیماری، فقر تھا، فاقہ تھا، کھانے کو کچھ نہ تھا، لیکن وہ صاحب تھے کہ ایسی حالت کے اندر کہتے جاتے تھے، اے اللہ تیرا کتنا شکر ادا کروں، اے اللہ میں تیرا کتنا شکر ادا کروں۔ یہ لوگ جو ہے تعجب سے ان کو دیکھنے لگے۔ اگر یہ کہتے اے اللہ میں صبر کروں گا تو بھی سمجھ میں آتا تھا، لیکن یہ کہہ رہے کہ اللہ میں شکر کرتا ہوں، اور کتنا شکر کرتا ہوں۔ یہ لوگ دیکھتے رہے۔ اس کے بعد ان سے کہا کہ حضرت ہمارے دل میں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ آپ اتنی بیماریوں میں مبتلا ہیں، فقر ہے، فاقہ ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، اس کے باوجود آپ کہہ رہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ہر وقت آپ کی زبان پر الحمدللہ، شکر للہ، یہی الفاظ جاری ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ صبر کریں تب تو سمجھ میں آتا، یہ شکر کس بات کا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ شکر اس بات کا ہے کہ بے شک مجھے اللہ نے بیماریاں دی، فقر دیا، فاقہ دیا، تنگیاں دی، بہت کچھ یہ چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پورے علاقے میں کوئی ایسا نہیں جسے اللہ نے میرے سوا اپنی معرفت عطا کی ہو، اس معرفت خداوندی کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو بھائی اللہ کی معرفت مل جائے کسی کو، اللہ کی محبت مل جائے کسی کو، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ ایک فقیر سے آدمی تھے، فقیر کے معنی لینا بھکاری، فقیر کے معنی جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس پیسہ اور روپیہ نہیں، لیکن بڑا اللہ والا، متقی، عابد و زاہد، اللہ کی محبت میں مبتلا ایک ایسا آدمی تھا، اور اس کے دل کے اندر حج کرنے کی خواہش کی۔ اس نے ایک بار تہیہ کر لیا کہ چلو میرے پاس پیسے نہیں تو کیا، پیر نہیں تو کیا، جیسا کچھ بھی ہو سکتا ہے میں یہاں سے سفر شروع کر دوں، اور بہت پہلے سے سفر شروع کر دوں، یہاں تک کہ میں حج کے لیے چلا جاؤں۔ چنانچہ اس نے طے کر حج کے دنوں سے 1 سال پہلے اپنا سفر شروع کر دیا، اسے کہ اس کے پاس سفر کرنے پیسہ نہیں تھا، کھانے بھی پیسہ نہیں تھا، پیر بھی نہیں تھے چلنے کے لیے، رینگ رینگ کے جانا تھا۔ وہ بیچارہ رینگتے ایک بستی سے دوسری، دوسری بستی سے تیسری، چلتے چلتے اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ ابھی تقریباً 6 مہینے باقی تھے حج کو، تو ایک علاقے میں پہنچا، وہاں پر نماز کا وقت تھا، تو ایک مسجد میں گیا۔ نماز کے وقت ایک آدمی نے ان کو دیکھا کہ نیا آدمی معلوم ہوتا ہے،
شاید جو ہے ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، مسافر ہے، چلو اس کے لیے کچھ کھانے کا نظام بنا دیں۔ وہ آدمی آئے اور ان سے کہا کہ بھئی آپ مسافر معلوم ہوتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں مسافر ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ حج کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ حج کے لیے تو بہت دن باقی ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ ہاں حج کے لیے تو بہت دن ہے، لیکن میرے پاس سواری نہیں ہے، میرے پاس تو پیر بھی نہیں ہے، مجھے رینگ رینگ کر سفر پورا کرنا ہے، اس لیے میں بہت پہلے سے سفر شروع کر چکا ہوں۔ 6 مہینے گزر گئے، ابھی 6 مہینے حج کو باقی ہے، رینگتے رینگتے مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی عجیب بندہ ہے، اللہ کی کیسی محبت اس کے دل کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ اب وہ باتیں کر رہا تھا تو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، اور یہ کہہ رہا تھا اتنا جلدی میں اس لیے نکل گیا کہ کہیں دیر ہو جائے اور اللہ کے گھر کی زیارت کو میں وقت پہ نہ پہنچوں اور حج نہ کر سکوں تو محروم رہ جاؤں گا، اس لیے میں جلدی سے جلدی نکل گیا۔ اس نے کہا چلو گھر میں کھانا کھا لو۔ اس نے کہا گھر میں جاؤں گا دیر ہو جائے گی، اسے میں گھر کو نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا ایسا کرتا ہوں گھر میں جو کچھ پکا ہوا ہے لا کے آپ کو دے دوں، جہاں موقع ہو کھا لے لوں۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اب وہ اندر گیا، کچھ روٹیاں وٹیاں جو کچھ موجود تھی لا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا، اور اس نے وہاں سے اپنا رخت سفر جاری کر دیا، باندھ لیا، آگے بڑھ گیا۔ یہ جو آدمی تھا گاؤں والا، اس نے سوچا، اس نے یہ بھی کہا کہ میں بھی حج کو جانے والا ہوں، لیکن میں تو ابھی نہیں جاؤں گا، میں تو قریب میں نکلوں گا، اور سواری میں سوار ہو کے جانا ہے مجھ کو۔ پھر اس نے دل میں سوچا اس آدمی سے وہاں جا کر ضرور ملاقات کرنا چاہیے، یہ آدمی بڑا عاشق معلوم ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں گرفتار ہے، وہ حج کرے گا تو کیسا کرے گا، اس کے حج کا انداز کیسا ہوگا، وہ طواف کرے گا تو طواف کا انداز کیا ہوگا، جب وہ مینا جائے گا اور پھر عرفات جائے گا، مزدلفہ جائے گا، کنکریاں مارے گا تو وہاں پر اس کا انداز کیا ہوگا، عاشقانہ یہ حج ہوگا، اس کا عاشقانہ انداز ہوگا۔ مجھے بھی وہاں پہنچنے کے بعد اس آدمی کو ضرور دیکھنا چاہیے، دل میں اس نے ٹھان لیا۔ خیر اس کے بعد وہ آدمی تو چلا گیا۔ جب اس کے جانے کا نمبر آیا تو اس نے بھی اپنا سفر شروع کیا، اور چلتے چلتے دل میں ارادہ کیا کہ مجھے تلاش کرنا ہے اس لنگڑے کو، کہ وہ لنگڑا کہاں ہے اور کیسا حج کر رہا ہے، اس کا انداز عاشقانہ کیسا ہے، مجھ کو دیکھنا ہے۔ خیر اس کے بعد وہ حج کو پہنچا، قریب تھے ایام، لوگوں کی بہت بھیڑ تھی۔ اس نے جانے کے بعد جہاں بھی جاتا وہاں پر نظر دوڑاتا رہتا کہ وہ اللہ کا بندہ کہیں نظر آ جائے تو کتنا اچھا ہو، لیکن نظر ہی نہیں آیا۔ طواف میں دیکھا، عمرے کے وقت میں دیکھا، سعی میں دیکھا، گلیوں کوچوں میں گھومتے پھرتے دیکھا، کہیں پر اس کا نام و نشان نظر آیا۔ اس کے بعد پھر مینا کو جانے کا وقت آ گیا، وہاں بھی نظر نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد عرفات کے میدان جانے کا موقع آیا، عرفات کے میدان میں بھی ادھر ادھر تلاش کرتا رہا کہ وہ لنگڑا کہیں نظر آ جائے، لیکن وہاں بھی کہیں اس کو نظر نہ آیا۔ پھر اس کے بعد جب واپسی ہوئی عرفات سے، مزدلفہ میں بھی نظر نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد جب کنکریاں مارنے کا وقت آیا مینا میں، تو یہ کنکریاں مارنے کے لیے جا رہا تھا، اور وہ جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں جمرات، وہاں پر ایک جگہ پر اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بھیڑ ہے۔ اس نے سوچا کوئی حادثہ ہو گیا، آگے بڑھا، لوگوں سے معلوم کیا کہ بھئی یہ بھیڑ کیوں جگہ ہے۔ لوگوں نے کہا یہاں ایک عجیب و غریب لنگڑا آیا ہے۔ اتنا سنتے ہی اسے تسلی ہو گئی، میں جس لنگڑے کی تلاش میں آیا تھا وہ لنگڑا مجھے یہاں ضرور مل جائے گا، وہی ہوگا یہ۔ اس لیے اس نے پوچھا کیا ہو رہا ہے، تو کہا ہے کہ لنگڑا ہے اور وہ عجیب عاشقانہ باتیں اللہ سے کر رہا ہے، اس کی اس عاشقانہ اداؤں کو دیکھنے اور اس کی باتوں کو سننے کے لیے یہ پوری کی پوری بھیڑ جمع ہو گئی۔
اس نے بھیڑ کو بیچ میں سے کاٹتے کاٹتے اندر جانے کی کوشش کی اور سامنے جانے میں کامیاب ہو گیا. جا کر دیکھا تو وہی آدمی تھا جو اس کے گاؤں میں ملاقات ہوئی تھی. دیکھ کر اس کو تسلی ہوئی. دیکھا تو وہ اپنے آپ میں نہیں ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہے اور اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے, اے اللہ, یہ لوگ ابھی کنکریاں ماریں گے اور یہاں سے کنکریاں مارنے کے بعد وہ جائیں گے اور قربانی کریں گے اور پھر اس کے بعد اپنا سر مونڈیں گے, لیکن اے اللہ, میں کنکریاں مارنے کے بعد آپ کے لیے کیا قربان کروں؟ میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے, میرے پاس تو کوئی جانور نہیں ہے. اگر میرے پاس پیسہ ہوتا یا میرے پاس جانور ہوتا میں لوگوں کی طرح وہ جانور قربان کر دیتا, لیکن میرے پاس تو نہ پیسہ ہے نہ میرے پاس کوئی جانور ہے کہ لوگوں کے ساتھ جا کر وہاں حج وہ جو ہے قربانی کروں. البتہ میرے پاس آپ کی دی ہوئی ایک جان موجود ہے. جانور تو موجود نہیں ہے لیکن آپ کی دی ہوئی جان تو موجود ہے. اس لیے اللہ, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, میں آپ سے اس بات کا التماس کرتا ہوں کہ جہاں پر آپ ان لوگوں کے جانوروں کو قبول کرتے ہیں وہاں میری جان کو قبول کر لیجیے. یہ اس کی باتیں تھی, برابر کہتا جا رہا تھا, لوگ دیکھ رہے تھے, وہ آپ میں آپ نہیں تھا اور اللہ کی طرف متوجہ تھا. برابر یہ رٹ لگائے جا رہا تھا اور لوگ دیکھتے جا رہے تھے. وہ آدمی جو گیا تھا وہ بھی سننے کے بعد اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا, لیکن وہ اپنی باتوں میں مگن تھا. یہاں تک کہ کہتے ہیں برابر یہی جملے کہہ رہا تھا, اتنے میں اس کی روح قبض ہو گئی. یہ ہے ایک عاشق کا حج. جو آدمی اللہ سے عشق رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ سے پیار رکھتا ہے, اس کی ادائیں ایسی ہوا کرتی ہے. تو بھائیو بزرگوں, ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے ایمان کو کامل بنانے, اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا. محبت کیسے پیدا ہوتی ہے اس کو میں نے پرسوں چھیڑا تھا لیکن بات پوری نہ ہو سکی. میں نے ایک بات تو بتائی, ذکر اللہ کی کثرت. دوسری بات میں نے بتائی تھی تلاوت کلام اللہ. اس کے بعد اور مزید باتیں عرض کرنی تھی لیکن وقت اس وقت پورا ہو چکا ہے, اس لیے اس بات کو انشاءاللہ کل عرض کروں گا.